बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सर मर्दान में काटली के मकान पर जो एक अदर ड्रोन हमला हुआ जिसमें दहशतगर्द काफी मारे गए और 9 सिविलियंस की शहादत के हवाले से वो अब गले की हड्डी बन गया। अब नोट करें, पिछले 24 घंटे में पिछले 24 घंटों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई कंडेमिनेशन नहीं मिलेगी। वो फैसल करीम कुंडी जो एक पत्ता भी उतरने पे ना वो जमीन से उछल उछल के छलांगे मार रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा की क्यादत के ऊपर, वो कुछ नहीं बोलेंगे कि मर्दान पे ये जो सिविलियन अटैक हुआ उसके ऊपर क्या करना है। जी हाँ, अब वाज़ह तौर पर इस तफरीक को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो डेफिनेटली ISPR ही कर सकती है, लेकिन ISPR शायद अभी वोट वेट कर रही है कि कौन सी स्टेटमेंट बनानी है, किस तरीके से इसको रखना है, कौन से दहशतगर्दों को सामने रखना है जिसकी बिना पर है। लेकिन ग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो गई है जी। और मैं कह रहा हूँ कि इसको बड़ा सेंसिटिव वे में देखना है, क्योंकि उधर बलूचिस्तान का मामला तो खैर अपनी जगह पर चल ही रहा है, मैं उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करनी है। अब हुकूमती वज़रा तो इसका मजाक भी उड़ाने लग गए बलूचिस्तान के धरने का, चाहे इसके कि ईद से पहले पहले कुछ कहते हैं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी जाती, कुछ ऐसी बातचीत हो जाती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। मैं 2-3 स्टोरीज आपके सामने रखता हूँ, फिर सारी चीज़ें एकदम आपके सामने खुल जाएगी। सबसे पहले जी, सूबाई वजीर जुनेद अकबर साहब पहाड़ चढ़ के उस मकाम पर पहुंचे हैं, सवात के ये लोग थे, उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां ये ड्रोन हमला हुआ, और उनके अहले खाना से उन्होंने मुलाकात की है। फैसल साहब के बयान की उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है जुनेद अकबर साहब ने। जुनेद अकबर साहब पहुंचे हैं, और जो हुकूमती तर्जुमान है, KPK की हुकूमत के जो तर्जुमान है, उनकी अल्फाज की, उनकी स्टेटमेंट की शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है कि उन्होंने कहा कि जो कहा है कि जी दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए, कुछ ऐसे भी लोग भी थे जिनके हाथ में असला नहीं था। उन्होंने कहा मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। कि शहदा के लवाकिन के साथ मुलाकात में उन्होंने गुफ्तगू की है, फिर शहदा के लवाकिन ने भी बात की है। मैं वो दोनों आपके सामने ज़रा रखना चाहता हूँ, सुने क्या कह रहे हैं जुनेद अकबर साहब, क्या कह रहे हैं। आपको भी समझ आए, ये आज जो कल आपको पता होगा कि मतदान काटलंज में एक वाक़या हुआ था, और ये स्वात के एरिया से इसके लोगों का ताल्लुक था, और ये बेचारे सर्दी में वहां जाते थे, और आज इसमें वापस आना था। ये दो फैमिली थी, चचाजाद भाई थे, और उसकी खवातीन थी, और उसके बच्चे थे। तो ये हमें को बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द थे, इसकी कोई बात नहीं। ये पुरान शहरी थे और गरीब लोग थे, और इसका यही जो है इसका रोजगार ही यही था कि बैल बकरियां पालते थे, क्योंकि यहाँ पर स्वाद में सर्दियों में जो है चारा कम पड़ जाता है, तो ये बेचारे मैदान जाते हैं। तो जो लोग फेडरल हुकूमत के नुमाइंदे हो, सऊदी अरब पाकिस्तान को, या सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ने जो बात की, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, और आज इस आने का मकसद मेरा भी आपको पता है कि मरियम की पूर्ति हुई है, और आज हमने ये रमजान में ये पहाड़ चढ़ के हम पैदल इसलिए आए ताकि दुनिया को ये बता दें कि पुख्तू, ये लोग घास चरने के लिए आए थे, चारे के लिए आए थे, और हम किसी भी खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान या हुकूमत की किसी भी स्टेटमेंट, चाहे वज़ीर आज़म ने दी हो या बैरिस्टर साहब ने दी हो, उसको कंडेम्ड करते हैं। सर यही नहीं, आगे और ज़रा भी सुन लें। जब जुनेद अकबर साहब जिन साहब के साथ मौजूद थे, उनकी फैमिली के साथ मौजूद थे जब ये शहादतें हुई हैं, उन साहब का क्या कहना, ज़रा सुने, उनके लवाकिन का जो इस ड्रोन हमले के अंदर हुए, ज़रा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कल डिस्ट्रिक्ट मर्दान में कटन में एक वाक़या पेश आया, खरोश वाक़या, जिसमें ड्रोन अटैक हुआ, और उसमें हमारे इलाके के हमारे खानदान के जो लोग थे उन पर यह अटैक किया गया, जिसमें 2 खवातीन और नौजवान और 2 बुजुर्ग शहीद हुए हैं। मगर इस बात पर हम अफसोस करते हैं कि हमारे वफाकी हुकूमत, हमारा वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने उस पर शाबाश दिया है, और ये कहा है कि ये दहशतगर्द मारे गए। एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, गुंडागर्दी की है, और दूसरी तरफ ये एक इल्जाम लगाया गया है कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। क्या दहशतगर्दों के साथ खवातीन पीड़ित घूमती है? क्या 5 बच्चों की माँ दहशतगर्द बन गई है ताकि उसकी गोद में 2 महीने का बच्चा हो? क्या वो दहशतगर्द है? हम इन लोगों से ये वजाहत चाहते हैं, हमें बता दिया जाए क्या ये बच्चे, ये खवातीन, ये बुजुर्ग दहशतगर्द थे? वाजिया पैगाम है हमारा, वाजिया मौक़िफ़ है कि एक तरफ हम पुरअमन शहरी, हम पुरअमन मुहिब वतन पाकिस्तानी, और दूसरी तरफ हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों का कोई जनाजा करता है? क्या दहशतगर्दों की लाशें कोई उठाता है? ये पुरअमन लोग थे, गरीब लोग थे इस इलाके के, और इन पर ड्रोन अटैक किया गया है, और बिला वजह इनको शहीद किया गया है, और पूरी दुनिया ने इनके मौक़िफ़ को जाना है। ये खुद दहशतगर्द है, ये रियासती गुंडागर्दी है, और ये सरासर खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं, और फिर उनको ये रंग देते हैं कि ये दहशतगर्द थे। आए दिखा, ये उस घर के लवाकिन कह रहे हैं जी, और कम अज़ कम वज़ीर आज़म को मुबारकबाद अभी भी देनी चाहिए थी, जब तक कि वाज़ेह तौर पर एक स्टांस क्लियर होके सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ISPR की तरफ से ना जाता कि ऑपरेशन क्या था, किन दहशतगर्दों की इतला थी, और किन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। उन दहशतगर्द भी इस हमले के अंदर जहन्नुम वासिल हुए, जबकि कुछ सिविलियन शहादतें भी हुई हैं। तो ज़रा वो क्लियर हो जाता है। जब सुबह सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पता नहीं किसके कहने पर एकदम आके जो बयान जड़ा, शायद वो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से थोड़ा आगे जाना चाह रहे थे। हद तो अली अमीन गंडापुर साहब की भी है। उन्होंने ये कह के मुत्तसिल किया कि जी पहले भी इस इलाके से 2 दहशतगर्द पकड़े गए थे या मारे गए थे।
تو اس لیے جسٹیفائی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز جان بوجھ کے بلر کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کے اس کو دھندلے میں لے کے جایا جا رہا ہے، ایسے بات نہیں ہے، نہیں تو 50 لاکھ روپے کیوں دیتے خیبر پختونخوا کی حکومت، کیوں دینے کا اعلان کرتی؟ تو بہرحال یہاں یہ چیز بہت زیادہ سیریس نوٹ پہ چلی گئی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ادھر جو کے پی اور بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک صحافی ہیں سبیق کاظمی صاحب، ان کی خبر کے مطابق کہ یہ بے وجہ نہیں ہے، جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے یا کے پی کے اندر جو صورتحال ہے، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عید کے بعد گورنر راج لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اچھا میں یہ تو نہیں کہتا یہ لگ سکتا ہے، لیکن حالات کچھ اتنے عمدہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ شاید کچھ عرصے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی نوکری پکی ضرور کر لی ہے، یہ کہہ کے کہ جی یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، یہ کہہ کے ضرور بیرسٹر صاحب نے یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کر لی، یا وزیر اعظم صاحب نے اپنی نوکری مزید پکی کر لی ہے، مبارک باتیں دے کے سیکورٹی فورسز کو یا سیکورٹی اداروں کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ صوبائی حکومتوں پر شدید دباؤ نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف وفاق حمایت کرے گی، ڈرون حملے منظور کرے، دوسری طرف پارٹی اور عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ خیبر پختونخوا صاحب کے لیے، اور دونوں صورتوں میں شدید مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس حد تک یہ معاملہ پارٹی کو پھنسا دیا گیا ہے خیبر پختون کے اندر، کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے کہ یا اس طرح کے ڈرون اٹیک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یوں چیزیں چل رہی ہیں جی۔ بہرحال اسی سلسلے میں بیرسٹر صاحب کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، اور میں آپ کو بتا دوں بیرسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ جانا ہے۔ آج یہ بات آپ کو میں لکھ دوں، کسی بچے کی بھی ملاقات ہوگی نا عمران خان صاحب سے تو بیرسٹر صاحب فارغ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے بیرسٹر صاحب نے ایسی کئی بیوقوفیاں اور حرکتیں کی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری کے پی کی قیادت بیرسٹر صاحب کو ایز اے ترجمان نہیں ہٹا سکتی؟ تو وہ جو شک شبات، جو وہ چیزیں بہت واضح طور پر بھی ہیں کہ بیرسٹر صاحب ایک خاص جگہ سے لائن ڈرا کر کے لے کے چلتے ہیں، پی ٹی ایم کے حوالے سے انہوں نے مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے ایک دی، پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے ریاستی پالیسیوں اور پھر دیگر چیزوں کے حوالے سے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے بیرسٹر صاحب ایک علیحدہ سے لائن ڈرا کرتے ہیں یا ڈرا لیتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے آج متوقع چاند رات کے حوالے سے فیصلہ کیا جی، اعلان کیا کہ آج رات چاند رات ہے، اور جب عوام باہر نکلے گی تو ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے ہی جھنڈوں کی بہار ہوگی، اور عمران خان پاس زندہ باد کی نعرے ہوں گے۔ اب چاند رات منانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگا سکتے ہو تو لگا لے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف آج سڑکوں پر خوشی مناتے احتجاج بھی کرے گی، یا عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرے گی پارٹی پرچموں کے ساتھ ساتھ۔ ایک خبر ہے خیبر پختونخوا سے اچھی خوش ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ عید کا اس کو تحفہ کہنے ضلع کرم کے حوالے سے، اور صوبائی حکومت کی جانب سے، یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کی جانب سے شیعہ سنی امن معاہدہ کروا دیا گیا۔ جی ہاں، کرم ایجنسی میں تھل پارا چنار ہائی وے بھی کھول دی جائے گی اس معاہدے کی روح سے، اور یہ بڑی خوشخبری جو عید سے پہلے دی گئی ہے۔ پھر وہ پورے معاہدے کے لوازمات، یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم تو دونوں فریقین جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں۔ اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو جائے، کوئی شیطان سے کوئی دہشت گرد بیچ کے اندر نہ ہی آئے تو آئے جس امن کے معاہدے کو سبوتاژ کر سکے۔ اب آؤں ذرا بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے حوالے سے سر اس وقت کپال دھرنے کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے کہہ دیا کہ ہم عید یہی منائیں گے، بلکہ ہم عید منائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس وقت قید کے اندر ہیں۔ اور مزے کی بات، جہاں میں نے پتا پاکستان تحریک انصاف نے اختر مینگل صاحب کے اس دھرنے اور اس لانگ مارچ کو سپورٹ کیا، وہاں باقاعدہ فزیکلی جمعیت علماء اسلام بھی اس کے اندر پہنچ چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ سمیت جمعیت علماء اسلام کے وفد کی لکپاس دھرنے میں آمد ہوئی ہے، اور بلوچ خواتین کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ تو جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف نے سردار اختر مینگل، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ ایک ایسا موقف جس میں جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں ایک پیج پر سردار اختر مینگل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بلوچستان کی خواتین کی رہائی کے حوالے سے۔ تو صورتحال اس حد تک ہم لوگ دیکھیں تو وہ اس وقت واضح طور پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا اس سلسلے میں نا، میں نے کہا سیریس نان سیریسنس اور پالیسی کی کلیئرٹی کا فقدان ہے، اور بڑی بات کی حنیف عباسی ابھی حالیہ وہ وزیر ریلوے بنے ہیں، ان کے مطابق جو بلوچ سردار لانگ مارچ پر نکلے ہیں، سردار اختر مینگل سمیت صاحب، ان کے جو بلوچ سردار لانگ مارچ پر نکلے، ان کے بچے اور محل ملک سے باہر ہیں۔ جب یہ ہمارے اتحادی تھے تو ہمیں بھی بلیک میل کرتے تھے، یعنی ان کی نظر میں، حکومت کی نظر میں، جو خواتین کو جو اندر رکھا گیا ہے، یا جو جس طریقے سے بلوچستان کے اندر اس وقت چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جسٹ ایک بلیک میلنگ ہے جو پہلے بھی ہوتی تھی۔ ان سرداروں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت کچھ نہیں ہے جو سڑکوں پر ہیں، اور یہ خواتین کا
رہائی کے حوالے سے مطالبہ لے کے جو مارا ہے، ان کی نظر نہیں ہے، اور اس موقع پر یہ قتل بنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کی زبانیں بند نہیں ہو رہی کہ مزید وہ کہتے ہیں نا آپ ریلوے ہے، ریلوے سے متعلق بات کریں تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چیزیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے۔ اور اوپر سے اور تو اور تونسا شریف جس کے تھوڑا قریب ہی بلوچستان کے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے جی، اور وہاں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جی۔ انہوں نے کہا بلوچ خواتین کی بازیابی کے لیے تونسا شریف میں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا جی، اور احتجاج میں شامل 8 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں کو فوری رہا کیا جائے تاکہ یہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ ان کی تصاویریں تک شائع کی گئی ہیں۔ یہ 8 نوجوان ہیں جی تونسا میں، جن کو احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تھا، اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے 2 خبریں اور شیئر کرنی۔ ایک خاتون کی ویڈیو آئی ہے جی، وہ خاتون ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے شوہر عثمان محمود کو 15 مارچ کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے، اور آج تک تمام دروازے کھٹکھٹائے، انہیں واپس نہیں بھیجا گیا۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج اس کو شیئر کر رہا ہے۔ اس خاتون کہتی ہے ہمارے 3 بچے ہیں، اور کل بچوں کی عید پر ہم انہیں کیا بتائیں گے ان کے والد کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا کیا گناہ کیا؟ میرا شوہر تو پچھلے 2 سال سے تو سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اور عثمان کی اہلیہ صاحب نے، انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا جو ہے، بڑا بیٹا وہ روتا ہے، چھوٹا بیٹے کی ہارٹ سرجری ہے، دوسری ڈیو ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کہتا 15 دن سے ہماری کوئی سنوائی نہیں، نہ عدالت پہ نہ ریاست کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ اپیل کی ہے اس ساری صورتحال پر جی۔ دوسرا، عمران ریاض خان صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو پتا محیط پہ زیادہ اس کے پھر دیگر رپورٹس آئیں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، چاہے ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہوں، تو ان کی کچھ ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے کچھ معاملات ایزی کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ذرا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو ذرا تھوڑا ٹھنڈا ونڈا رکھیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں جن اوورسیز پاکستانیوں نے آ کر ملاقاتیں کی ہیں، پاکستان آ کر بھی کچھ ملاقاتیں کی ہیں، ان اوورسیز میں سے ایک نے پہلے ایک بار اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کی۔ جب وہ دوسری بار آیا تو اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کا ان کے لیے انتظام کیا، لیکن عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ ان 5 میں سے ایک اوورسیز پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خیر عمران ریاض خان ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گیم بھی پک رہی ہے، کچھ چیزیں ہیں ایسی جس کی بنا پر کچھ اور بھی کام اس وقت جاری اور ساری ہے۔ تو بہرحال اس وقت یہ خبریں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ہاں ایک اور خبر ہے میں نے کہا دوپہر کی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس ڈر کے ساتھ شیری مزاری نے پروگرام میں بات کی، شیری مزاری صاحبہ عمران خان صاحب کے دور میں جو وزیر تھی انسانیت کی، اس ڈر کے ساتھ کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کہ رات کو آج کل گھر کے دروازے توڑ کر اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کتاب لکھوں گی تو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ کہتی ہے جنرل باجوہ انڈیا کو گلے لگانا چاہتے تھے، باجوہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے لیے بہت سافٹ ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کروں گی کیونکہ آج کل دروازے توڑ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان لایا گیا ہے یا لانے میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ ہے، انہوں نے کہا کئی بار وضاحت دی ہے، ری سیٹلمنٹ جنرل باجوہ کا پرپوزل تھا، مراد سعید نے اس کی مخالفت کی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لیں پھر فیصلہ کریں، اس کے بعد ہماری حکومت ہٹا دی گئی، ہمارا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا بات کر کے کہ بھائی میں زیادہ بات بھی نہیں کرتی، لوگ بتا رہے ہیں سیاست بھی چھوڑ دی، پارٹی بھی چھوڑ دی، لیکن حقیقت تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا نا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔